سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ایک روز عبداللہ کباب کراتگین کاشی کماری اور اس کے بھائی سنجر کی بیوی ارجان کے ساتھ بیٹھا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ عبداللہ کراتگین کا بھائی سنجر دیوان خانہ میں داخل ہوا۔ شاید وہ بازار میں اپنی دکان بند کر کے آیا تھا۔ دیوان خانہ میں داخل ہوتے ہوئے اس نے پہلے جائزہ لیا، پھر اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بابا بھائی کہاں ہیں؟ اس پر کراتگین بڑی شفقت میں کہنے لگا، بیٹے وہ تو کافی دیر کا گیا ہوا ہے، نیالگین بھی اس کے ساتھ ہی ہے، ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا۔ دونوں کو سلطان نے طلب کیا تھا، میرے خیال میں کوئی نئی مہم درپیش ہے۔ اس پر سنجر کہنے لگا، لیکن بھائی نیالگین تو میرے آگے آگے حویلی میں داخل ہوئے ہیں، میں تو یہ سمجھا تھا کہ بھائی بھی آ گئے ہوں گے، اسی بنا پر میں حویلی کے صدر دروازے کو اندر سے زنجیر لگا کر آیا ہوں۔ سنجر یہیں تک کہنے پایا تھا کہ حویلی کے صدر دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس پر سنجر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، شاید بھائی آ گئے ہیں، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھاگتا ہوا حویلی کے صدر دروازے کی طرف لپکا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے عبداللہ کراتگین حویلی میں داخل ہوا۔ اتنی دیر تک اس کا باپ کراتگین، سنجر کی بیوی ارجان اور کاشی کماری تینوں باہر آ گئے تھے۔ اس موقع پر کاشی کماری بھاگ کر آگے بڑھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے عبداللہ کراتگین کا سواگت کیا۔ پھر جب اس نے عبداللہ سے اس کے گھوڑے کی باگ لینا چاہی تب عبداللہ منہ سے کچھ نہ بولا، مسکرایا اور نفی میں اس نے گردن ہلائی۔ اس پر کاشی کماری بھی بڑے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ سب کے ساتھ دیوان خانہ میں چلیں، میں گھوڑے کو باندھ کر آتی ہوں۔ یہ سارا منظر سنجر بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کاشی کماری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ میری بہن ہیں، رشتہ میں مجھ سے بڑی ہیں، ہو سکتا ہے آپ میری بیوی ارجان سے چھوٹی ہوں، لیکن رشتہ میں بڑی ہونے کی وجہ سے آپ میری ماں کی جگہ ہیں۔ ہمارے ہوتے ہوئے اگر بھائی کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر آپ اسے استبل کی طرف لے کر جائیں تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کر ہمارے لیے لعنت کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ سنجر کے ان الفاظ پر سب مسکرا دیے تھے۔ پھر سنجر آگے بڑھا، اپنے بھائی کے گھوڑے کی باگ اس نے پکڑی، کہنے لگا، بھائی آپ اندر چلیں، میں گھوڑے کو باندھ کر آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سنجر گھوڑے کو استبل کی طرف لے گیا تھا۔ سب دیوان خانہ میں داخل ہوئے، گھوڑے کو باندھ کر سنجر بھی وہاں آ گیا تھا۔ یہاں تک کہ کراتگین نے عبداللہ کو مخاطب کیا، بیٹے تم کافی دیر کے گئے ہوئے تھے، کہاں رہے؟ سلطان نے کیوں بلایا تھا؟ کیا کوئی مہم درپیش ہے؟ اس پر عبداللہ کراتگین کہنے لگا، بابا آپ کا اندازہ درست ہے، اس وقت 3 مقام ہمارے لیے سردردی پیدا کر رہے ہیں، ایک ملتان، دوسرا غور، تیسرا ہرات، اور تینوں جگہ پر کرامتی اپنا رنگ دکھا رہے ہیں۔ غور اور ہرات کے حاکم محمد بن سوری کرامتی ہو کر علم بغاوت بلند کر چکا ہے اور سلطان کی اطاعت اور فرما برداری سے نکل گیا ہے۔ دوسری طرف ملتان میں بھی حالات بڑے ابتر اور تشویشناک ہیں۔ دیر اس لیے ہو گئی کہ سلطان نے سارے سالاروں اور امراء کو بلایا تھا اور انہیں تینوں شہروں سے متعلق گفتگو ہوتی رہی۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ لشکر پہلے غور اور ہرات کے حاکم محمد بن سوری کی سرکوبی کے لیے نکلے گا۔ لشکر کل یہاں سے کوچ کرے گا اور غور کا رخ کرے گا۔ عبداللہ کراتگین کی اس گفتگو سے کاشی کماری اداس اور افسردہ دکھائی دینے لگی تھی۔ اس موقع پر کراتگین بڑے غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹے عبداللہ کو مخاطب کیا، بیٹے پہلے یہ بتاؤ کہ لشکری اور سالار اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ اس موقع پر عبداللہ کراتگین نے ایک گہری نگاہ اپنے قریب بیٹھی کاشی کماری پر ڈالی، پھر مسکرایا اور کہنے لگا، بابا سلطان نے سالاروں اور لشکریوں کو اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اس موقع پر کاشی کماری کے چہرے پر رونق اور آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی تھی، یہاں تک کہ کراتگین پھر بول اٹھا، بیٹے جس وقت تم نے اپنی روانگی کا بتایا تھا میں اپنی بیٹی کاشی کا بہت غور سے جائزہ لے رہا تھا۔ اس بیچاری کا چہرہ اداس ہو گیا تھا، آنکھوں کے اندر افسردگی اتر آئی تھی، لہٰذا اس مہم میں یہ تمہارے ساتھ جائے گی۔ کراتگین کے ان الفاظ پر کاشی مسکرا رہی تھی۔ اسی مسکراہٹ میں اس نے جب غور سے اپنے پہلو میں بیٹھے عبداللہ کراتگین کی طرف دیکھا تب کراتگین اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بابا آپ کا کہا درست ہے، کاشی میرے ساتھ جائے گی۔ ابھی تک میرے خیال میں یہ غزنی کے ماحول میں جذب نہیں ہونے پائی، لیکن مجھے امید ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے عبداللہ کراتگین کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ دھیمے سے لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کاشی کماری بول اٹھی، ایسی کوئی بات نہیں، آخر یہ میرا گھر ہے، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ بھی لے جانا چاہیں تو میں اپنے گھر میں قیام کر کے بھی آپ کا انتظار کر سکتی ہوں۔ عبداللہ کراتگین مسکرایا اور کہنے لگا، کاشی میں جانتا ہوں تو بڑی دلیر اور بڑی باوفا اور جرأت مند لڑکی ہے، بہرحال اس مہم میں تو میرے ساتھ جائے گی، اور ساتھ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ آج رات کو اپنی تیاری مکمل کر دینا، لشکر فجر کی نماز کے بعد یہاں سے کوچ کرے گا۔
اس موقع پر سنجر کی بیوی ارجان اپنی جگہ پر اٹھی اور کہنے لگی، پہلے کھانا لگاتے ہیں، سب مل کر کھانا کھائیں، اس کے بعد کوچ کی تیاری کی جائے گی۔ سب نے اس سے اتفاق کیا۔ جب ارجان اٹھی تب کاشی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں نے کھانا لگایا، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد عبداللہ کراتگین اور کاشی دونوں اٹھ کر اپنی خوابگاہ کی طرف چلے گئے تھے اور اپنی تیاری کو آخری شکل دینے لگے تھے۔ اگلے روز لشکر نے غزنی سے غور اور ہرات کی طرف کوچ کیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی غور اور ہرات پر کبھی حملہ آور نہ ہوتا اور نہ ہی وہاں رزم گاہ برپا کرتا، لیکن غور اور ہرات کے علاقے میں کرامتا نے شورش برپا کر دی تھی اور وہاں کا حاکم محمد بن سوری کرامتی ہو کر سلطان محمود کے خلاف بغاوت اور سرکشی اختیار کرتے ہوئے سلطان سے ٹکرانے پر اتر آیا تھا۔ اس جگہ یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ اس زمانہ میں مصر کے اندر عبیدیوں کی حکومت بڑے زور و شور سے قائم تھی۔ انہی عبیدیوں کو تاریخ کے اوراق میں فاطمین مصر بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگ خود خلافت کے مدعی اور بغداد کی خلافت کے رقیب اور جانی دشمن تھے۔ سلطان محمود غزنوی عباسیوں کا طرفدار اور اپنے آپ کو عباسی خلیفہ کا خادم جانتا تھا۔ مصر کا فرما روا حاکم بن عزیز عبیدی تھا۔ حاکم بن عزیز عبیدی کو سلطان محمود غزنوی کی روز بروز طاقت اور شہرت کے مٹانے اور نقصان پہنچانے کا بہت خیال اور شوق تھا۔ کرامتیوں کی بہکونی اور بربادی کے لیے سلطان محمود نے سندھ، سیستان اور خراسان وغیرہ میں جو کوششیں کی تھیں، ان سب کا حال سن کر مصر کا حکمران حاکم عبیدی محمود غزنوی کا جانی دشمن بن گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سلطان محمود کے پاس اپنا ایلچی بھی مصر سے غزنی بھیجا تھا۔ چونکہ جس قاصد کو اس نے بھیجا تھا وہ کرامتی تھا، لہٰذا کرامتی ہونے کی وجہ سے سلطان محمود نے اس سے گفتگو نہیں کی اور اسے ذلیل کر کے نکلوا دیا تھا۔ حاکم بن عزیز عبیدی اگرچہ کرامتی نہ تھا، لیکن اس کو کرامتا سے اس لیے ہمدردی تھی کہ کرامتا سے اس کا مسلک کچھ نہ کچھ ملتا تھا، نیز یہ کہ اب تک کرامتا کی تمام تر کوششیں خلافت عباسیہ اور اس کے متوسلین کو نقصان پہنچانے میں صرف ہوئی تھیں۔ اس زمانے میں کرامتا بھی حاکم بن عزیز عبیدی کو اپنا سردار اور مربی ماننے لگے تھے، چونکہ حاکم عبیدی نے ان کی ہمت افزائی کی تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں جو تحریک برہمنوں کی کوششوں سے نشو و نما پا رہی تھی، اس میں شروع سے ہی کرامتا شریک تھے اور انہوں نے حاکم بن عزیز عبیدی سے امداد طلب کی تھی۔ اب حاکم عبیدی کو انند پال کی تیاری اور حملہ آوروں کا بخوبی علم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جس وقت انند پال سلطان محمود غزنوی کے ساتھ پشاور کے نواح میں ٹکرایا تھا تو گجرات تک کے لشکر اس کی مدد کے لیے آئے تھے۔ کسی کرامتی کا مارکا پشاور میں انند پال کے زیر علم موجود ہونا ثابت نہیں، مگر کرامتا نے اپنے لیے دوسرا میدان تجویز کر لیا تھا اور ہندوؤں کو اس کا علم تھا، اس لیے انہوں نے کرامتا کو پشاور کی طرف آنے کی زحمت نہیں دی تھی۔ اس معاملہ کی مزید تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ مصر سے کچھ جہاز امدادی لشکر سامان لے کر سندھ کی بندرگاہ تیبل پہنچے تھے۔ اس کے ساتھ ہی مصر کے حکمران حاکم بن عزیز عبیدی کے کچھ سفیر ملتان کے حاکم داؤد بن نصر کے پاس آئے تھے۔ چونکہ داؤد بن نصر بھی کرامتی تھا، اس کو خلیفہ مصر یعنی حاکم بن عزیز عبیدی کی بیعت پر آمادہ کر کے محمود غزنوی کے خلاف جنگ پر مستعد کیا گیا۔ چنانچہ جو جہاز مصر سے آئے تھے اور دیبل کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے تھے، ان میں جو مصری لشکر آیا تھا وہ ملتان پہنچا۔ اس موقع پر دور و نزدیک اور آس پاس کے کرامتی بھی مسلح ہو کر ملتان پہنچے۔ اس طرح ملتان میں کرامتیوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب انہی کرامتیوں کے لشکر کا ایک غصہ غور کے جاہل اور پہاڑی علاقوں میں خفیہ طور پر پہنچ چکا تھا۔ ادھر انند پال نے لاہور سے پشاور کی جانب کوچ کیا۔ ادھر مصری سفیروں اور کرامتی مناظروں نے محمد بن سوری اور اس کے نواح کی جاہل رعایا کو سلطان محمود غزنوی کی مخالفت اور بغاوت پر آمادہ کرنا شروع کیا۔ چنانچہ ٹھیک اس زمانہ میں جب کہ پشاور کے میدان میں سلطان اور راجہ انند پال آمادہ بیکار تھے، ملتان اور غور میں بیک وقت علم بغاوت بلند کیے گئے۔ سلطان محمود نے انہی کرامتیوں کا زور توڑنے اور ان کی کارروائیوں کا سدباب کرنے کے لیے غور، ہرات اور اس کے نواحی علاقوں کا رخ کیا تھا۔ دوسری طرف غور اور ہرات کے حاکم محمود سوری کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ اس پر ضرب لگانے کے لیے سلطان محمود غزنوی بھی ایک لشکر لے کر غزنی سے نکل چکا ہے۔ چنانچہ اس نے بھی اپنے لشکر کو استوار کیا اور غور کے نواح میں اس نے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ٹکرانے کا عزم کر لیا تھا۔ غور اور ہرات کی اس مہم میں سلطان محمود غزنوی اپنا آدھا لشکر لے کر روانہ ہوا تھا اور آدھے لشکر کو اپنے مرکزی شہر غزنی میں ہی چھوڑ گیا تھا۔ اپنے بڑے سالاروں میں سے عبداللہ تائی اور ارسلان کچھ دوسروں کو بھی اس نے غزنی میں ہی رکھا تاکہ اس کی غیر موجودگی میں کسی اور سمت سے کوئی دشمن سر اٹھائے تو مناسب وقت اور آسن طریقے سے اس پر ضرب لگائی جا سکے۔ اپنے ساتھ سلطان نے ایاز بن اسحاق کے علاوہ عبداللہ کراتگین، نیالگین اور التون تاش کو رکھا تھا۔ چنانچہ بڑی تیزی سے غور کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے سلطان محمود اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ جا پہنچا جہاں غور اور ہرات کا حاکم محمد بن سوری اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس طرح دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کر گئے تھے۔ اگلے روز دونوں لشکروں نے اپنی صفیں درست کرنا شروع کی تھیں۔
سلطان محمود غزنوی نے حسب معمول اپنے لشکر کو 3 بڑے اور ایک چھوٹے حصے میں تقسیم کیا۔ بڑے 3 حصوں میں سے ایک حصہ اپنے پاس رکھا۔ ایاز بن اسحاق کو سلطان نے اپنے ساتھ مرکزی حصہ میں لیا۔ لشکر کے دائیں پہلو کی کمانداری عبداللہ کراتکین اور بائیں حصے کی سپہ سالاری احمد نیالگین کو سونپی گئی تھی، جبکہ چوتھا حصہ جو باقی 3 حصوں کی نسبت تھوڑا چھوٹا تھا وہ التون تاش کی کمانداری میں دیا گیا اور اسے پڑاؤ کی حفاظت پر مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جنگ کی ابتدا غور اور ہرات کے کرامتی حکمران محمد بن سوری نے کی، چنانچہ اس نے اپنے لشکر کو کیر گمنامی سے نکلتے خوفناک آسیب، کانٹے دار جھاڑیاں بچھاتی ہماسوز سموم اور زمین کے سرد میدان سے دفعتاً اٹھتی کالی آندھیوں کی طرح آگے بڑھایا۔ اس کے بعد وہ سلطان محمود غزنوی کے لشکر پر خوف بری تاریکیوں میں، سینوں میں آتش فشاں بھرتے گرم تند لاوے کے چیختے چلاتے کھولتے لمحوں اور دوزخ نما ماحول میں ترارے بھرتے خوف کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے سب سے پہلے سلطان محمود غزنوی اپنے حصے کے اس لشکر کے ساتھ آگے بڑھا۔ پہلے اس نے سایوں کو لرزاں، ماحول کو پاش پاش، فضاؤں کو ریزہ ریزہ کر دینے والی صداؤں میں تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد دشمن پر وہ ازا شکنی طاری کرتے آگ و خون کے پیغام، ارادوں میں ذلت امیز پسپائی بھر دینے والی جنونی کیفیت کے شرارے اور آنکھوں کی سحر کاری میں حیات کے ویران گوشے کھڑے کرتے ماحول کے تپتے صحرا کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ سلطان کے ساتھ ہی ساتھ عبداللہ کراتکین نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی، چنانچہ وہ بھی دشمن کے بائیں پہلو پر موت و حیات کا راز کھولتے، تقدیر کے بدترین بگھولوں، ستاروں کے قافلوں پر کمند ڈالتے شمشیر زنوں، جنگجوؤں اور صولت گروں، جذبوں کی محرابیں اور بصارتوں پر اترتے عکس تک کو ستم خوردہ ادبار میں تبدیل کر دینے والی تباہی کی عداوت اور انتقام کی خونخواری کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ عبداللہ کراتکین کے ساتھ ہی ساتھ احمد نیالگین بھی اپنے لشکر کو متحرک کر چکا تھا، چنانچہ وہ بھی محمد بن سوری کرامتی کے لشکر کے دائیں پہلو پر فخر و سرفرازی کو پستی و ذلت، آسودگی اور سکھ کو مایوسی اور غم میں تبدیل کرتی قہر انگیز تباہی، دشمن کے ہر نصب العین کو مسلوب کرتے لا انتہا خوف اور گرسنی اور فاقہ کشی کے سیلاب کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ یوں غور کے نواح میں دونوں لشکروں بھوکے پیاسے مسافروں کی طرح ایک ہیجان انگیزی میں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ہر کوئی سرکش آندھیوں اور بے روک طوفانوں کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے اپنے مد مقابل کو مجروح حرما نصیب اور درماندہ و فرماندہ کرنے لگا تھا۔ زندگی کے لیے درد و کرب کے باب کھلنے لگے تھے۔ کچھ دیر تک دونوں لشکر بڑے ہولناک انداز میں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے۔ میدان جنگ کے اندر بڑی تیزی سے ماتمی سائے، دہکتی آگ، پرآشوب زخم، درد بری نفرتیں، دکھ بری لہروں کی بھنور، تباہی کے عناصر، فتح کی دھول، ویرانیوں کی تیرگی، کرب کی سانسیں اور موت و نیستی کے بھگولے رقص کرنے لگے تھے۔ آخرکار سلطان محمود غزنوی نے کرامتیوں کے اس لشکر کو بدترین شکست دی اور ان کی اکثریت کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور غور اور ہرات کے حکمران محمد بن سوری کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہوتے ہی بقول مورخین وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ جس وقت سلطان محمود غزنوی غور اور ہرات کے حکمران محمد بن سوری کے ساتھ مصروف جنگ تھا، عین اسی وقت ملتان کا حکمران داؤد بن نصر اپنے لشکر کو لے کر سلطان محمود غزنوی کے علاقوں میں دست درازی کرنے لگا تھا۔ شاید ملتان کے حاکم داؤد بن نصر کو یہ امید تھی کہ غور اور ہرات کا کرامتی حکمران سلطان محمود غزنوی کو نقصان پہنچانے اور اس پر حاوی ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسی بنا پر ملتان کے حکمران داؤد بن نصر نے یہ ارادہ کیا کہ اسی دوران وہ بھی اپنی کارروائی کی ابتدا کرے اور سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر دور تک تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے فوائد بھی حاصل کرے۔ چنانچہ غور اور ہرات کے حکمران کو بدترین شکست دینے اور اس کا خاتمہ کرنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکریوں کو سستانے کا موقع فراہم کیا۔ اس وقت تک سلطان کے پاس مخبر پہنچ چکے تھے اور انہوں نے سلطان کو اطلاع کر دی تھی کہ ملتان کا حاکم داؤد بن نصر سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر تباہی اور بربادی کے کھیل کی ابتدا کر چکا ہے۔ جنگ کے بعد عبداللہ کراتکین جب اپنے خیمے کے قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ خیمے کے دروازے پر کاشی کماری کھڑی تھی۔ وہ شاید بے چینی اور بے تابی سے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ عبداللہ کراتکین جب اپنے خیمے کے دروازے پر آیا تب کاشی کماری مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کو اس شاندار فتح پر مبارکباد دیتی ہوں۔ عبداللہ کراتکین نے کاشی کا شکریہ ادا کیا، خیمے میں داخل ہوا۔ کاشی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ عبداللہ کراتکین جب اپنے خیمے کے وسطی حصہ میں آیا تب کاشی کماری بڑے پیارے انداز میں حرکت میں آئی۔ عبداللہ کی کمر پر بندھی ہوئی چمڑے کی پیٹی اس نے کھولی جس میں اس کی تلوار اور خنجر تھے۔ اس کی پیٹی اس نے ایک طرف رکھ دی، پھر اس نے عبداللہ کا ہاتھ تھاما اور اسے ایک طرف لے جاتے ہوئے کہنے لگی، اب خیمے سے ملحقہ طہارت خانہ میں نہائیں، اس کے بعد شاید کھانا آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی کاشی کماری نے اس کا ایک نیا لباس نکالا اور طہارت خانہ کے سامنے جو رسی بندھی ہوئی تھی اس پر لٹکا دیا۔ ساتھ ہی بدن صاف کرنے کے لیے ایک صاف ستھرا انگوچھا بھی رکھ دیا تھا۔ جس وقت کاشی کماری کے سارے کام عبداللہ کراتکین کے لیے کر رہی تھی
تو عبداللہ کراتکین لگاتار اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ انگوچھا رسی پر رکھنے کے بعد کاشی کماری جب پلٹی تو اس نے دیکھا کہ عبداللہ کراتکین کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی ہیں۔ تب مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ میری طرف ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں آپ کے لیے اجنبی ہوں اور میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے۔ اس پر عبداللہ کراتکین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کاشی، تمہارا حسن، تمہاری خوبصورتی ایسی ہے کہ جب بھی تمہیں دیکھوں یوں لگتا ہے جیسے پہلی بار تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ کاشی کماری مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ پیار بھری ہلکی سی چپت اس نے عبداللہ کراتکین کے ہاتھ پر لگائی، پھر کہنے لگی، اچھا پہلے آپ نہائیں، میں یہیں بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ اس پر عبداللہ کراتکین طہارت خانہ میں گھس کر نہانے لگا تھا۔ عبداللہ کراتکین جب باہر نکلا تب کاشی کماری طہارت خانہ میں داخل ہوئی۔ عبداللہ نے جو خون آلود لباس اتارا تھا وہ اس نے دھو کر صاف ستھرا کر کے وہیں ایک رسی پر لٹکا دیا تھا۔ اتنی دیر تک عبداللہ کراتکین خیمے کے وسطی حصہ میں ایک نشست پر آ بیٹھا تھا۔ کاشی بھی جب اس کے پاس بیٹھنے لگی تب ایک لشکری ان دونوں میاں بیوی کا کھانا لے آیا۔ عبداللہ کراتکین نے آگے بڑھ کر کھانے کا تشت لے لیا۔ دونوں میاں بیوی خیمے کے وسط میں بیٹھ گئے، کھانا کھانے لگے۔ اگلے روز سلطان محمود غزنوی نے غور سے غزنی کا رخ کیا تھا۔ لشکر کے اندر جو لشکریوں اور سالاروں کے اہل خانہ تھے انہیں غزنی ہی میں چھوڑا گیا۔ سلطان نے غزنی میں اپنے لشکر کو پھر استوار کیا، مزید دستے اپنے لشکر میں شامل کیے۔ اس کے بعد اس نے بڑی تیزی اور برق رفتاری سے ملتان کا رخ کیا تھا۔ چنانچہ داؤد بن نصر کو جب پتہ چلا کہ سلطان محمود غزنوی نے تو غور اور ہرات کے کرامتی حکمران محمد بن سوری کو بدترین شکست دی ہے اور محمد بن سوری ہلاک ہو چکا ہے، تب اس کے پاؤں تلے سے زمین لرزنے لگی، اور اس وقت جو سلطان محمود کے علاقوں میں ترک و تاز کر رہا تھا وہ اس نے بند کر دی اور بڑی تیزی سے اپنے لشکر کے ساتھ ملتان کی طرف بھاگا۔ لیکن اس کی بدبختی کہ اس وقت تک سلطان محمود بھی اپنے لشکر کے ساتھ اس کی سرکوبی کے لیے ملتان پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ ملتان کے نواح میں دونوں لشکروں کے درمیان گمسان کران پڑا، جس کے دوران سلطان محمود غزنوی نے داؤد بن نصر کو بھی بدترین شکست دی۔ داؤد بن نصر کے لشکر کی اکثریت کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور داؤد بن نصر انجام کار شکست پا کر گرفتار ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں بہت سے کرامتی تحتیگ ہوئے اور بعض کو ہاتھیوں کے پاؤں تلے کچلوا دیا گیا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ کرامتا کو سلطان محمود غزنوی نے نہایت تلاش اور جستجو کے ساتھ گرفتار کر کے ان کا قتل عام کیا۔ یوں غور اور ملتان کی شورش کا بیک وقت برپا ہونا اور انندپال کی چڑھائی کے ساتھ ان مقامات میں بھی علم بغاوت بلند ہونا صاف بتاتا ہے کہ یہ کیسی عظیم الشان سازش تھی۔ اس قسم کی خطرناک سازشوں کا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برپا ہونا کوئی عجیب اور غیر معمولی بات نہیں تھی۔ خلافت راشدہ کے آخری زمانے سے جو ایسی ہی خطرناک اور بڑی بڑی سازشوں کا سلسلہ سلطنت اسلامیہ کے خلاف شروع ہوا ہے وہ آج تک بھی ختم ہونے میں نہیں آیا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر سلطان محمود غزنوی کو پشاور کے میدان میں شکست ہو جاتی تو سندھ سے لے کر آذربائیجان اور بخارا تک تمام ملکوں میں کرامتا یا مصر کے عبیدین یعنی فاطمین مصر کی حکومت کا قائم ہو جانا یقینی تھا، اور اس کے ساتھ ہی خلافت عباسیہ کا بھی خاتمہ ہو جاتا۔ غور و ملتان کی لڑائیوں میں محمود کو آسانی کے ساتھ فتح حاصل نہیں ہوئی تھی۔ یہ لڑائی پشاور کی لڑائی سے ہرگز کم خطرناک نہ تھی۔